طرف دیکھیں، یہ عبادت ہے۔ یاد رکھیے وہ بات کہہ رہا ہوں جو آپ کے نجات کے لیے ہے، ہمارے نجات کے لیے ہے، ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی نفع بخش ہے اور فائدہ پہنچانے والی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کے طرز زندگی کو اپنائیں گے، کل ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے۔ دیکھیے طہارت اسلام میں پہلی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی جو مرد ہیں وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ طریقہ اچھا نہ لگا، آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، مسلمانوں کو بتایا کہ یہودی طریقہ یہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، تم کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو، کیونکہ اس طریقے سے تمہارے اوپر پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ استنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر من، اس طرح تم عذاب قبر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پیغمبر نے سمجھایا تمہیں بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ یہودیوں نے وبیلا مچایا کہ مسلمان مرد عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے پیغمبر کی زبان سے جب سنا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا غیروں کا طریقہ، یہودیوں کا طریقہ ہے، انہوں نے اس طریقے سے نفرت کی، بیٹھ کر کے استنجا کرنے لگے۔ ملامت کرنے والوں نے ملامت کی، لعنت کرنے والوں نے لعنت برسائی، تانے دینے والوں نے تانے دیے، لیکن جن صحابہ کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی لعنت کرنے والے کے، ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ تو پیغمبر کا منشا دیکھتے ہیں، خدا کی خوشنودی دیکھتے ہیں، کچھ غم نہیں جو سارا زمانہ خلاف ہو، رستہ وہی چلو جو خدا کو پسند ہو۔ پیغمبر کے صحابہ کے درہ امتیاز طریقہ بیٹھ کر کے استنجا کرنے لگے۔ زمانے نے طہارت کا یہ طریقہ دیکھا، پیغمبر نے طریقہ سمجھایا، کیونکہ اس میں یہود کی مخالفت ہو رہی تھی۔ آگے آؤ، اللہ کے نبی نے مکے سے ہجرت کی، مدینہ طیبہ پہنچ گئے، مسلمانوں کی جماعت بڑھ گئی۔ نماز کے لیے ایک ساتھ کیسے جمع، نماز کے لیے کس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، دشواری ہونے لگی تھی۔ اللہ کے نبی نے میٹنگ بلائی، مجلس بیٹھی، صحابہ سے مشورہ لیا، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، کیونکہ اب مجمع بہت ہو گیا، تعداد بڑھ گئی، لوگوں کی کثرت ہو گئی، جمع کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا نرسنگھا بجایا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ ارے ناقوس بجایا جائے، فرمایا نہیں، یہ تو یہودیوں کے طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کسی بلند مقام پر آگ روشن کر دی جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، نہ میں یہودیوں کا طریقہ اختیار کروں گا، نہ نصرانیوں کا طریقہ اختیار کروں گا، اور ہاں سنو، نہ میں مجوسیوں کا طریقہ اختیار کروں گا۔ میرا اپنا دین ہے، اپنی شریعت ہے، اپنا ضابطہ ہے، اپنا طریقہ ہے، جھک مار کر کے اسی طریقے پر جو چلے گا اسے جنت ملے گی۔ سارے صحابہ چلے گئے، مجلس برخاست ہو گئی۔ صبح ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عبد ربہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں بہت متفکر تھا، میں نے خواب میں ایک انسان کو دیکھا، انسان نہیں فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کیوں فکر مند ہو، نماز کے لیے اگر بلانا ہے اذان دے کر بلایا کرو۔ اس فرشتے نے میرے سامنے اذان دی، اذان کے کلمات تھے، حضرت عبداللہ نے وہ کلمات سکھائے۔ حضرت عمر کی انٹری ہوئی، یا رسول اللہ من وعد میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ پھر اذان ہونے لگی۔ بتانا یہ ہے کہ میرے نبی نے طہارت کے طریقے میں بھی غیروں کی مشابہت کو منحوس سمجھا، اذان کے طریقے میں بھی غیروں کی مشابہت کو ناپسند خیال کیا۔ باری آتی ہے نماز کی، ایک صاحب کو دیکھا کمزوری کی وجہ سے ٹیک لگا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بڈھے ہوں گے، ضعیف و ناتواں ہوں گے، لاغر ہوں گے، یہ کوئی اور بات ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کلمہ میرا پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم نے کہا
اے میرے صحابی بلکہ تمام صحابہ کان کھول کر کے سن لو، یہ طریقہ تمہارا نہیں ہے، هذه صلاة اليہود، یہ یہودیوں کی نماز کے طریقہ ہے، یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے، کوئی یہودیوں کے طریقے پر عبادت کرے یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لہذا ٹیک لگا کر کے نماز نہ پڑھا کرو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بھی نہیں ادا کر سکتے تو لیٹ جاؤ، اور لیٹ کر کے اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر ہو یہ کرو، لیکن یہودیوں کا طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں بھی یہ طریقہ ناپسند کیا۔ اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ یہودیوں کا کلمہ سلام میں کہا کرتے تھے، جیسے ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہائے ہیلو شروع کر دیا، غیروں کو دیکھ کر بچہ بولنا سیکھتا ہے، اسے سلام کی عادت نہیں ڈالی جاتی، ہائے ہیلو سکھایا جاتا، بیٹا ٹاٹا کہہ لو، بائے بائے کہہ کر ہاتھ کھلانے کی ٹریننگ دی جاتی۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ مسلمان کا بچہ نہیں ہے، اس نے جنم تو لیا ہے مسلمان گھر میں، لیکن پوری یہودیت اور نصرانیت کی تہذیب میں ڈھل چکا ہے، جبکہ میرے رب نے کہا تھا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، تو بائے بائے سکھایا جاتا، ہیلو ہائے سکھایا جاتا، ٹاٹا کہنے کا طریقہ سکھایا جاتا، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ اور طرح طرح کے سلام کے طریقے رائج ہیں۔ واٹس ایپ پر جب کوئی کسی سے پہلی بار رابطہ کرتا ہے سلام نہیں ہائے سے اسے مخاطب کرتا ہے، تیرے اوپر رب کی ہائے لگے تو مسلمان ہے۔ دیکھ میرے نبی نے بعض صحابہ کو دیکھا کہ یہودیوں کی طرح سلام کرتے، ہاتھ کی طرح اشارہ کرتے اور نصرانیوں کی طرح سلام کرتے، ہائے ہیلو شروع کیا، گڈ مارننگ شروع کیا، گڈ ایوننگ شروع کیا۔ پیغمبر نے فرمایا لا تسلموا تسلیمۃ الیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کی طرح سلام نہ کیا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو میں کھول کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک مکمل دستور ہمیں دیا ہے، مکمل طریقہ دیا ہے، اسی طریقے پر چلو گے تو نجات ملے گی، اور اگر آپ نے غیروں کا طریقہ اختیار کیا، زندگی کے کسی شعبے میں مسلمان ہو کر یہودیوں کی چال چلے، مسلمان ہو کر نصرانیوں کا طریقہ آپ نے اختیار کیا، مسلمان ہو کر کے آپ نے وہ کام کیا جو مجوسیوں کا ہے، سائبین کا ہے، مشرکین کا ہے، کل میدان محشر میں اعلان ہوگا کہ اے فلاں شخص اگر تو نے یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کیا تھا ان کے جھنڈے کے نیچے آ جا، تیرا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ تو ان سے محبت کیا کرتا تھا، ان کے طریقے کو پسند کیا کرتا تھا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اب آؤ اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں، سر سے لے کر پیر تک دیکھتے، ہم بال کس طریقے سے رکھتے، مسلمان ہیں اللہ کا کرم ہے، لیکن مسلمان کے نبی کا جو بال کا طریقہ تھا، ہیئر اسٹائل تھا، آپ کتب سیرت سے معلوم کیجئے، لما جمع وفرا، 3 طریقے نبی کے بال رکھنے کے تھے۔ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھ کر کے ناک رگڑ کر بادب بیٹھ کر کے اس کا دامن تھام کر کے کبھی میرے نبی کے بالوں کا اسٹائل سمجھ لینا، زندگی پٹری پر آ جائے گی۔ میرے نبی نے 3 طریقے پر بال رکھے، لیکن آج ہماری قوم کا نوجوان، ہماری قوم کا بیٹا، حاجی نمازی کی اولاد، مولوی مفتی کی اولاد جب جاتا ہے سیلون پر، نائی کی دکان پر، تو وہاں ٹیڑھے ٹیڑھے فوٹو لگے ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں محمد کا غلام ہوں، میرا طریقہ نبی کا ہونا چاہیے، نبی کے بالوں کے مطابق میرے بال کاٹ دو، نبی کے بالوں کی طرح میرے بال بنا دو، نہیں،
میرے بالوں کی ترکت بنا دو، مجھے نبی کا بال پسند نہیں ہے، مجھے نبی کے طریقے کا جو بال ہوتا ہے وہ پسند نہیں ہے۔ فوٹو میں ان منحوسوں کو دیکھ کر کے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس آدمی کی طرح میرے بال کو کاٹ دو، چاہے پھر بال کتے کی طرح ہو یا خنزیر کی طرح، خربوزے کی طرح ہو یا تربوز کی طرح، کہیں چھوٹے ہو کہیں بڑے ہو، اور کہیں مڑے ہوئے ہو کہیں چڑکی کی طرح رکھا ہو، ایسا لگتا ہو جیسے دو ملکوں کا بارڈر نظر آ رہا ہے۔ یہ تیری تصویر ہے، یہ تیرا حلیہ ہے، یہ تیرے بال ہے تو محمد کا دیوانہ ہے۔ کہتا ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حال یہ ہے کہ دامن پکڑنا تو دور کی بات ہے، تیری ساری زندگی گزر گئی، تجھے نبی کی سیرت کا الف بھی معلوم نہیں ہے۔ جس پیغمبر کی شفاعت کا دم بھرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کل میدان محشر میں میرے محبوب مجھے میری شفاعت کریں گے، میرے گناہوں کی معافی کروائیں گے، مجھے جنت میں لے جائیں گے، حوض کوثر کا جام پلوائیں گے، وہ منحوس نبی کے دل پر آوے چلانے والے گنڈے، تو نبی کی شفاعت کی امید رکھتا ہے، تو نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام کا امیدوار ہے۔ تیرا ٹکر، تیرا طریقہ ان کتوں کا ہے، ان طریقوں پر چل کر نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام تو دور کی بات ہے، ایک قطرہ بھی پانی کا تجھے ملنے والا نہیں ہے۔ کس وہم میں پڑا ہوا ہے، شریعت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رہا ہے۔ 10 روپے کی وقات ہے، 50 روپے کی وقات ہے، 100 روپے کی وقات ہے، 500 روپے غائب ہو جائے تو نیند نہیں آتی، اور یہاں میرے محبوب کے پوری لائف سٹائل پر فاوڑا چلاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی، دل نہیں دکھتا؟ میرے نبی نے جسے اپنا چمن کہا، جس کے باغ و بہار کے لیے آپ نے محنت کی ہو، جس چمن کے غنچے کملائے نہیں، نبی نے اپنا خون پسینہ بہایا ہو، آج بے دردی سے محبوب کے لگائے ہوئے پھولوں کی کلیوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مسل کر رکھ دیا، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا۔ ہمارا بالوں کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے، کتوں کی طرح، خنزیر کی طرح، خربوزے تربوزے کی طرح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، پیغمبر نے قزع سے منع فرمایا۔ صحابہ نے تشریح چاہی، یا رسول اللہ قزع کیا چیز ہے؟ فرمایا اپنے بالوں کو اس طریقے پر مڈانا کہ کہیں چھوٹے ہو کہیں بڑے، بال یا تو سارے مڈالو یا سارے برابر تمہارے ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھو، بالوں کے بعد کان کا نمبر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ آپ تاریخ پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، حضرت ابراہیم جو ہمارے نبی کے جد امجد ہے علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت حاجرہ نے سب سے پہلے اپنی ناک اور اپنے دونوں کانوں میں سوراخ کروایا، اللہ کو پسند آیا، اسے عورتوں کا شعار کہا گیا، اس میں عورتوں کا حسن پوشیدہ ہے، کہا گیا عورت اگر ہے تو اپنے کانوں میں سوراخ کرا لیا کرے، اپنی ناک میں سوراخ کرا لیا کرے، کرا کر کے زیور پہنے، کیونکہ عورتوں کے لیے زیور اچھا لگتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ہماری قوم کے ان لڑکوں نے جنہیں اللہ نے مرد بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے جنہیں مرد کا بچہ بنا کر کے، انسان کا بچہ بنا کر کے پیدا کیا تھا، اور پیغمبر نے جنہیں سمجھایا تھا، بتایا تھا کہ جو لوگ مرد ہو کر کے عورتوں کی مشابہت اختیار کرے تو وہ ملعون ہے، لعن اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی کس کو؟ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال والواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، بخاری کی حدیث ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر مرد اللہ نے بنائے تو مرد بنے رہو، عورتیں بننے کے لیے اگر تم بیتاب ہو تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، عورت نہ بنو، مرد بنایا مرد بنو، عورت بنایا تو عورت بنو۔ اگر مرد عورت بننے کی کوشش کرے یا عورت مرد بننے کی کوشش کرے تو پیغمبر نے اس پر لعنت فرمائی، اور یہ خبر سنائی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس پر لعنت فرماتا۔ اب ہوا یہ کہ
کہ کسی فلمی ایکٹر نے اپنے کانوں میں سوراخ کرا کر کے پردے سیمی پر آ کر کے اس نے ڈانس کیا، اس نے ایکٹنگ کی، ہماری قوم کے نوجوان اس کے دیوانے ہو گئے۔ واہ سبحان اللہ، کیا اچھا لگتا ہے اس کے کانوں کا لو۔ اور پھر ہماری پوری قوم نے کانوں میں سوراخ کرانا شروع کر دیا۔ مسجد کی صفوں میں بھی کانوں میں سوراخ کرانے والے آپ کو مل جائیں گے، آپ کی گلی کوچوں میں بھی کانوں میں سوراخ کرانے والے آپ کو مل جائیں گے، آپ کے گاؤں میں، شہر میں، آس پاس وہ مرد آپ کو ملیں گے جن کے کانوں میں سوراخ نظر آئے گا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ کون ہے؟ نبی کے امتی ہے، جس نبی نے لعنت کا داغ گلے میں ڈالا۔ آج اس نبی کی امت اور امت پر ایسے مرد اپنے کانوں میں سوراخ کرا کر کے بڑے فخر کے ساتھ گھومتا۔ بعض لوگ تو اس لیے کراتے ہیں کوئی بیماری لگ گئی، اس میں اس طریقے علاج کو تلاش کرتے، چلو تمہارا عقیدہ کمزور ہے، لیکن ان لوگوں نے فلمی ایکٹروں کو اپنا مسیحا مانا، اپنا خدا پیغمبر مانا۔ کل قیامت کے میدان میں اگر ایسا ہو گیا کہ رب نے کہا وہ فلاں اور فلاں ابن فلاں، دیکھو یہ ایکٹر کھڑا ہے، یہ کرکٹر کھڑا ہے، یہ ماسٹر کھڑا ہے، یہ منسٹر کھڑا ہے، یہ فلاٹر کھڑا ہے، اس نے رب کی نافرمانی زمین پر کی تھی، گناہوں سے زمین کو کاٹ دیا تھا، تم نے اسے اپنا آئیڈیل بنایا، جہنم میں جانے کا اعلان ہے ان کے لیے، تم بھی آ جاؤ ان کے جھنڈے تلے تلے، جیسے یہ جہنمی ویسے تم بھی جہنمی۔ اس وقت جواب کیا ہوگا آپ نے سوچا؟ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور آگے بڑھے، ہم سمجھاتے رہے کہ داڑھی نبی کی سنت ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ 1400 سال پہلے پرانا طریقہ ہو گیا، اب اس طریقے پر چلیں گے تو لوگ ہنسیں گے، باتیں بنائیں گے، لڑکیاں رشتہ قبول نہیں کریں گے، شادی نہیں ہوگی، کنوارے بن جائیں گے، داڑھی سنت نہیں ہے، داڑھی کلچر ہے، اور جانے کیا کیا باتیں بنائیں۔ نبی کی سنت کے ساتھ مذاق کیا، کھلواڑ کیا، حتیٰ کہ صبح سویرے 1 روپے کا پلیٹ لے کر داڑھی، جسے تمام پیغمبروں کی سنت کہتے ہیں، نبی کا شعار ہے، یہ پیغمبر کا پسندیدہ طریقہ ہے، یہ نبیوں کی پسندیدہ تہذیب ہے۔ 1 روپے کا پلیٹ لے کر ہماری قوم کے بڑے بوڑھے، 70 سال کا بوڑھا جھرفیاں پڑ گئی گالوں میں، لیکن وہ خوبصورت دکھنے کے چکر میں صبح سویرے 1 روپے کے پلیٹ سے اپنے داڑھی کو صاف کر کے داڑھی کے بالوں کو گندی نالی میں بہاتا چلا آیا ہے۔ اسے ڈر نہیں لگا، اسے خوف نہیں کھایا کہ کل قبر میں جب میں جاؤں گا میرے نبی میرے چہرے کو دیکھ کر کے، داڑھی ریڈا چہرہ دیکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا چہرہ پھیر لے، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا، ہم سمجھاتے رہے، ہمیں رجعت پسندی کا تانا ملتا رہا، نہیں رکھا ہماری قوم کے نوجوانوں نے داڑھی، چیختے چیختے ہمارا حلق خشک ہو گیا، ہم نے اپنے کلیجے کا لہو جلا کر کے لوگوں کے سامنے فریاد کی، اپنی ٹوپی اپنی پگڑی لوگوں کے قدموں میں رکھ دی کہ لوگوں میری بات مان لو، یہ پیغمبر کی سنت ہے، اسے نہ ٹھکراؤ، اسے اپنی زندگی میں جگہ دو۔ کسی نے ہماری بات نہیں مانی، اور جب کرکٹ کے میدان میں کوئی صاحب داڑھی رکھ کر کے چلے آئے، بڑی بڑی داڑھی، تو کیا غیر مسلم کیا مسلمان سارے کے سارے بے تاب ہو گئے۔ اب یہ طریقہ فرسودہ نظر نہیں آیا، میں نے کہا محمد کے طریقہ ہے تو آپ نے اس سے نفرت کی، اور جب ایک انسان نے چند کروڑی کے انسان نے چند ٹکے کے آدمی نے دنیا کا پیسہ کمانے والے نے آ کر کے کسی کرکٹ کے میدان میں اپنی داڑھی دکھائی، ہماری قوم کے لوگ پاگل بن گئے، پاگل بن کر کے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اب سب کی داڑھی بڑی ہو گئی، پہچاننے میں نہیں آتا کہ آخر یہ محمد کے غلام ہے یا کسی اور دین دھرم کا ہے۔ پہلے لڑکیاں کہتی تھی ابا،
رشتہ کرنا میں پڑھ کر کے آئی ہوں، یونیورسٹی سے میں نے ڈگری لی ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں IAS ہوں، اس لیے میرا شوہر اگر آپ دیکھے پہلے تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بوائے فرینڈ اپنا ساتھ لے کر آئی ہوں، آپ کو رشتہ تلاش نہیں کرنا، اور اگر زحمت بھی دی تو کہو تھا کہ ایسا میرے خوابوں کا شہزادہ ہو جس کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے، کھڑے کھڑے پیشاب کرے منظور ہے، شراب پیے منظور ہے، سگریٹ کے دھوئے چھوڑے منظور ہے، گالیاں بکے منظور ہے، اور گناہوں میں لطف منظور ہے، جمعہ کی نماز تک سے غفلت برتتا ہو منظور ہے، دہریہ ہو چلے گا، مرتد ہو چلے گا، لیکن داڑھی والا نہیں چلے گا۔ یہ خوابوں کا شہزادہ تھا جو تصویر ہماری ماں بہن بیٹیوں نے رکھی۔ بہت اعتراض تھا داڑھی والوں پر، لیکن جب میدان میں آ کر کے اس کرکٹر نے مظاہرہ کیا تو نہ مردوں کو کوئی اعتراض ہے، نہ بیٹیوں کو کوئی اعتراض ہے۔ اب داڑھی والا چلے گا لیکن ملا مدرسے کا نہیں چلے گا، اس کی داڑھی سے وحشت ہوگی، اس کی داڑھی سے ڈر لگے گا، اس کی داڑھی سے انسان گھبرائے گا۔ تیری 7 پشتوں میں کسی نے نبی کا چہرہ نہیں بنایا، اس لیے وحشت نہیں تو کیا۔ لیکن یہ جو دنیا کے اعتبار سے داڑھی والا ہے، اب اس کا رشتہ بھی منظور ہے، اس سے فرینڈشپ بھی منظور ہے، اس کے ساتھ ہوٹل میں گزارنا بھی منظور ہے، اس کے ساتھ پکنک پر جانا بھی منظور ہے، ایک کال کفے کے لیے بائک پر بیٹھ کر کے اس کے ساتھ صبح سے شام تک سیر سپاٹے بھی منظور ہیں، لیکن محمد کا غلام منظور نہیں ہے۔ کیسے جنت ملے گی؟ آپ کو ہو سکتا ہے دکھ ہو رہا، ہو سکتا ہے سوچ رہے ہو کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، کیا کروں میرے بھائیوں، میں غیروں کو برا بھلا کیا کرتا، مجھے تو اپنے لوگوں سے شکایت ہے۔ مغرب کے غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو شکایت تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، میں کسے سمجھاؤں، کسے جا کر کے بتاؤں؟ پوری زندگی غیروں کی غلامی میں گزر رہی ہے، لوگوں کا تھوکا چاٹنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، انہوں نے جو الٹی کر کے اس قے کو اپنے حلق میں اڈیلتے ہوئے ہماری قوم کا نوجوان فخر محسوس کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محمد کے غلام ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تیری اس غلامی پر 100 بار خدا کی لعنت ہو۔ بہت دل دکھایا ہے پیغمبر کا، بہت سنتوں کا استہزاء کیا، اللہ کی قسم مسجد کی زندگی سے لے کر کے دکان کی زندگی میں اگر ہم تجزیہ کریں، تبصرہ کریں، شام سے صبح ہوگی، صبح سے شام ہوگی، زندگی تمام ہوگی، لیکن ہماری چال بے ڈھنگی کی داستان مکمل ہونے والی نہیں۔ آگے بڑھیں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے کیا کیا، تصویریں بتا، کیا کیا تصویریں، کیسی کیسی تصویریں ہیں۔ فلم کو اگر ہم الٹیں گے پلٹیں گے تو اس میں بہت سی شکلیں نظر آئیں۔ آپ نیچے جائیے، اوپر سے نیچے جائیے، اور بہت زیادہ میں نہیں کہوں گا، آپ اوپر سے نیچے جائیے، دیکھیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ دیکھو ما اسفل الکعبین من الازار فهو فی النار، جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ دوزخی ہے، پیغمبر نے فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی کی حدیث بخاری میں بھی ملے گی، مسلم میں بھی ملے گی۔ اللہ کے نبی نے مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی لا ينظر الى ثلاث، 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت نہیں اٹھاتا۔ ایک المنفق فی سلعته الكاذب، جو جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچتا۔ المنان لا یؤتی رجل رجلا الا منه، کچھ دے کر احسان جتلانے والا۔ المسبل ازارہ، جو پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں۔ پیغمبر کا فرمان ہوا کیا، ہماری قوم کے مردوں نے نیچے لٹکایا، گھسیٹ کر کے چلیں گے چلے گا، کیونکہ جنس کیسی محسوس ہوگی اگر ٹخنوں سے اوپر ہوگی، پاجامہ کیسا بے ڈھنگا لگے گا اگر ٹخنوں سے اوپر ہوگا۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ مردوں نے تو یہ کام کیا، عورتوں نے کیا گل کھلایا؟ آپ نے دیکھا کبھی فیشن کی دیوانی عورتوں نے، فیشن پرستی کی دنیا میں نقالہ مکار عورتوں نے فاطمہ کا نام لیتی ہیں، زینب کا نام لیتی ہیں، کلثوم کا نام لیتی ہیں، رقیہ کا نام لیتی ہیں، اور کام کس کا کر رہی ہے؟
شیطان کی خلاؤں کا کام کر رہی ہے۔ دیکھا ہم نے اگر وہ پاجامہ اتنا چوڑا اتنی چوڑی مہری کر لے کہ درزی دیکھ کر ڈر جائے کہ بھیا ایک عورت اس میں پیر ڈالے گی یا پورا خاندان ڈالے گا، ارے میاں جو بھی ڈالے چلے گا لیکن پاجامہ بہت ہی زیادہ کشادہ ہونا چاہیے۔ چلو کوئی بات نہیں، اس میں تو پردہ تھا، لیکن پردے کی پردہ دری جب کی گئی تو افسوس ہوتا۔ آگے کیا کیا گیا؟ آگے کیا گیا کہ آج ہماری قوم کی بہن بیٹیوں کا پاجامہ شلوار یا جنس ٹخنوں سے 4 انگل تو کم سے کم اونچا ہو ہی رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہے یہ مذاق بنا رکھا ہے ہم نے شریعت کا، سنت کا۔ اس لیے میرے بھائیوں پیغمبر کی زندگی کو آپ سمجھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میرے طریقے پر چلتے، تو آپ کو اعتراض کس بات پر؟ آج بہت افسوس ہوتا، بہت افسوس ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، زندگی کے تمام شعبوں میں بہت کام کرتے ہیں، لیکن محمد کے کردار کی جھلک زندگی کے کسی شعبے میں نظر نہیں آتی۔ آپ غور کیجئے گا، ابھی محلے کی ایک شادی تھی، ہلڑ بازی تھی، پتہ چلا پوری رات ہلڑ بازی کی گئی، مذاق کیا گیا، گانے کی آواز آتی رہی۔ کیا تھا بھائی؟ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے۔ افسوس مسلمان ہو کر نماز تم سے پڑھی نہیں گئی، روزہ رکھا نہیں گیا، اور ہلدی کی رسم کے پیچھے اس طریقے سے ہم چلنے لگے، پوری رات ہلڑ بازی میں کاٹ دے رہے ہیں۔ زندگی کو پیغمبر کے طریقے پر گزارنے کا عہد کرو میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبر کی سنت شریعت کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔